السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سسٹم کے اندر دشمنیاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر بہتان جھاڑنا، ایک دوسرے کو مال و زر غنیمت والا دکھانا، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا دکھانا، ایک دوسرے کے کپڑے جو الجھے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ان کی ٹیسیاں کرنا، ان کے آگے پیچھے کتے کی طرح دونب ہلانا، یہ اب انسانوں کا، ہم جیسے انسانوں کا بقایا رہ گیا۔ کیونکہ میں کسی کے پیچھے دونب نہیں ہلاتا، نہ میں کسی کے آگے ایسے بھیک مانگتا ہوں۔ میں ایک حق کی آواز بولتا ہوں، میں ایک سچ بولتا ہوں جو تمہارے کان سن نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے کانوں پر مہریں لگ گئی ہیں، تمہارے دل پر مہر لگ گئی ہے، تمہاری آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے حق دیکھ سکو، کیونکہ ہم اندھے ہو گئے ہیں۔ انسان آنکھیں کھولو گے نا، جب یہ ڈھیلے اللہ پاک نے جو دیے ہیں آنکھوں کے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جب دیکھو گے نا تو تب تم لوگوں کو انسانیت نظر آئے گی، نہیں تو تم لوگوں کے لیے آگے عذاب کا گڑھا تیار ہے، قبر کا گڑھا تیار ہے۔ اس قبر کے اندر جب جا کے ہم اور آپ سننے والے مرو گے، مر کے قبر کے اندر جاؤ گے تو وہ قبر تم سے حساب پوچھے گی۔ یہ نہ کہو نہیں پوچھے گی، پوچھے گی۔ کیا کیا پوچھے گی وہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ تو پھر انسان تو شیطان ہے، پھر کیوں غفلت میں ہے؟ غفلت سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ دن بدن اس غفلت کے اندر کیوں پھنس رہے ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے میں ایک حق کے لیے اٹھوں، باہر نکلوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں؟ نہیں ہے، کیونکہ آج ہم مسلمان بیویوں کے غلام بن چکے ہیں۔ آج ہم مسلمان حق کی آواز اٹھانے سے، مرنے سے بیویوں نے تم لوگوں کو ڈرا کے رکھ دیا ہے، تم مرنا چاہتے نہیں ہو، کیونکہ تم اس عیش و آرام میں مبتلا ہو گئے ہو جو قبر کے اندر تجھے سزا دینے والا ہے۔ تم ان راستوں پہ چل پڑے ہو جن راستوں کے اندر عذاب ہے، کیونکہ تم لوگوں کے اندر، دماغوں کے اندر ڈال دیا گیا قبروں پہ جانا منع ہے، قبروں پہ جانا منع ہے، کیونکہ تم اپنے باپوں کی قبروں کے اوپر بھی نہیں جا سکتے، تم اپنے باپوں پر فاتحہ درود نہیں بھیج سکتے، تم اپنے باپ کے لیے، تم اپنی ماں کے لیے قبروں کے اندر جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ماں باپ کو تو بھول گئے۔ تمہارا باپ ہے انگریز، تمہارا باپ ہے یہودی، تمہارا باپ ہے قائد اعظم، تمہارا باپ ہے یہ ملک کا جو نوٹ ہے، یہ ہر کسی کا باپ ہے قائد اعظم۔ تو اس قائد اعظم کیا کہتا ہے؟ قائد اعظم کہتا ہے ملک کے اندر میں نے جو پاکستان کی پارٹیشن دی تھی، کیوں دی تھی؟ اسی لیے دی تھی تاکہ مسلمانوں کے جو ملک کے لوگ رہنے والے ہیں وہ یکتا پرستی میں ہوں، ان کے اندر ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہو، کیونکہ اس ملک کو بنانے والے، میرے کہنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس ملک کے اندر بقا رکھنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے مجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے۔ کہاں سے؟ مشرق سے خوشبو آتی ہے۔ یہی پاکستان کی سرزمین تھی، یہ ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے کے اوپر سے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو آتی تھی۔ تو پھر آج ہم آپ سب یہودی کے پیسے کے کہنے کے اوپر، زمینوں کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟
فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، شیطانیاں پھیلا رہے ہیں، زمینوں کو ہم نوچ نوچ کے کھائے جا رہے ہیں، جو زمینیں اناج دینے والی ہیں ان کے پیچھے ہم قتل و غارت کرنا شروع کر دی ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر یہی چیز پیدا کرنی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔